اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دیکھنا اللہ جل تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ پرانے دور اچھے تھے، چیزیں سستی تھیں، بنتے مہنگے تھے۔ پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں، گہرائی اور راز دونوں میں ہی ہوتا ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے بھی ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا نہیں ملتا۔ عاجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تب فرش والوں کی سازشیں بیکار ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو وہ تنگ دست کو سہولت دے یا اسے معاف کر دے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ بے رنگ شفق ڈھلتی ہے، بے نور سویرے ہوتے ہیں، شاعر کا تصور بھوکا ہے، سلطان یہاں بھی اندھے ہیں۔ حالات برے تھے مگر رکھتا تھا نواب بنا کر، ہم غریب تھے یہ صرف میرا باپ جانتا تھا۔ خوشیاں مال و دولت سے نہیں ملتی، سچی خوشی سچے انسانوں کا نام ہے۔ سوچیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ خوشی کا موسم اندر ہوتا ہے جو کسی بھی موسم کو حسین بنا دیتا ہے۔ ظاہر پرست سما دیکھتا ہے اور خالق پرست ارض و سما کا مالک۔ اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے، بے شک۔ وہ چاہے گل و گلزار کو بیاباں کر دے اور چاہے ریگستانوں کو گلستان کر دے۔ اے اللہ تو نے کتنوں کی قسمت سواری ہے، بس اتنا کہہ دے کہ اب تیری باری ہے، آمین ثم آمین۔ جانا جب مٹی میں ہی ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیسے۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا جب اللہ سے کچھ مانگو اور وہ مل جائے۔ بے شک میرا رب آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، بے شک۔ امید نہیں یقین رکھو، آنے والا کل انشاءاللہ آج سے بہتر ہوگا۔ تیری طلب میں کئی بار ہم خدا سے ملے۔ لڑکیوں سوچو کیا ہوگا اس دن جب خود خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ میرے بابا کا دن اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی۔ دعائے خیر اپنے ان لوگوں کے لیے جو کبھی نہ واپس آنے کے لیے ہم سے رخصت ہوئے۔ یا اللہ غریب رکھ پر اپنے قریب رکھ، بار بار آ سکوں تیرے گھر ایسا نصیب رکھ، آمین ثم آمین۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، گھما دیجئے نا وقت کا سکہ، فرما دیجئے نا کن فیکون یا رب۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا۔ اگر کوئی پلٹ کر آئے تو اسے تھام لینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کام کرتا ہے۔
نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو لیکن آخری سجدے تک اللہ سکون دے ہی دیتا ہے۔ اور اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا اور مہربان ہے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ بے شک۔ تو کیا ہوا جو تم نہ کہہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ اے ڈھونڈنے والے، اگر خدا اندر نہ ملا تو باہر ضرور مل جائے گا۔ اللہ ہے نا، وہ سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ آمین ثم آمین۔ کل کی فکر مت کرو، جس اللہ نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ بے شک۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے وجود کو بچانے کے لیے ہمارا دل توڑتا ہے۔ فاطمہ کے واسطے اٹھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محترم اس لیے کہلاتی ہیں بیٹیاں۔ ہر ٹھوکر پر یہ احساس ہوتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی اپنا نہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا۔ آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس شخص سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ گھر دولت سے نہیں بلکہ ماں کی دعاؤں سے آباد ہوتا ہے۔ مایوس کیوں ہو؟ اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ اے اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنا رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ بے شک بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھا مال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دل بڑا ہونا چاہیے، دینے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ صورتیں کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔